बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज पीर का जो दिन होता है वो पिछले हफ़्ते की एक ऐसी माशरती क्या कहना चाहिए बदकिस्मती का कोई वाक़या होता है जिसको कि हम मजहबी रंग से, मजहबी ऐनक से जो है वो देखना चाहते हैं। पिछले आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि एक ग्रीन टाउन में ख़ातून हैं, वालदा हैं, एक स्टेप मदर हैं लेकिन हैं तो वालदा। उन्होंने अपनी बच्ची को, स्टेप डॉटर को जो है वो मारा, डंडा लेकर मारा। वो पता नहीं किस लिए मारा, लेकिन जब पुलिस के पास वो पकड़ी गई तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे मेरे मुर्शद ने कहा था, और वो मुर्शद जो है वो दरबार का मुर्शद नहीं है, वो आमिल है, एक आमिल ने कहा था। और इसकी वजह जो थी वो जादू था कि वो जो ताकत हासिल करनी है जिन्नात से, या जो अपने वसाइल जो है उनके ऊपर काबू पाना है, या जो दूसरी शादी की है उसके ऊपर जो काबू पाना है, अल्लाह आलम, वो हमारे शराज भाई बताएंगे। उन्होंने इस वास्ते उस बच्ची को कत्ल कर दिया। अब वो बच्ची जो थी वो 6 से 8 साल के दरमियान थी। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये जितनी भी दुनिया है इस वक्त, इसके अंदर जादू टूने का जो तसव्वुर है वो 2 तबकों में बहुत ज़्यादा है रहता है। या तो ये मजहबी तबके में बहुत ज़्यादा है, या ये गरीब और गैर तालीम याफ्ता में ज़्यादा है। जो तालीम याफ्ता और अमीर हैं इनके यहाँ ये तसव्वुर नहीं है। इसकी मिसाल दी जा सकती है, नहीं यूरोप में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो जादू टूना नहीं होता। वो बुनियादी तौर पे ग्लोब रीडिंग होती है, जिसपे कि कोई जिप्सी जो है, आम तौर पे जिप्सी होते हैं, वैसे आजकल तो जिप्सीज़ के अलावा भी लोग होते हैं, और वो बैठ के आपको प्रेडिक्शन देती हैं, या तो ग्लोब में देख के, शीशे का ग्लोब होता है उसको देख के, या दूसरी सूरत में वो कहते हैं कि जनाब हमने स्पिरिट जो है, इसको उर्दू में रूह कह सकते हैं आप, जिसकी भी आप चाहते हो, वालदैन की, किसी की भी, उसको अपने अंदर जो है वो हाजिर कर लिया और उसने ये बताया, यानी कि वो उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। लेकिन इन सारों का ताल्लुक जो है वो किसी ना किसी तरीके से जाने वालों का या करने वालों का, वो किसी ना किसी मजहबी तबके से ही होता है। अब उनकी क्या बिलीव्स हैं या क्या नहीं है, इस पर तो बहस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक, अगर इस वक्त दुनिया में देखें तो ये एक बहुत बड़ा बिलियंस का कारोबार है, जिसमें कि आपने लोगों को यकीन दिलाना है कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। और जो ज़रिया है करने का, वो रूहें हो सकती हैं, जिन्नात हो सकते हैं, या आपके ऐसे अमलियात हो सकते हैं जो आप करेंगे, या आप किसी को सजेस्ट करेंगे कि आप ये अमल करें तो आपका ये काम हो जाएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ। जब आपने कॉलेज भी देखा होगा कि कॉलेज कहते हैं कि जनाब मेरा बेटा किसी से मोहब्बत करता है, मुझे कोई ऐसी तस्वीर बताएं जिससे उनकी मोहब्बत ख़त्म हो जाए। तो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं उनको कोई तबलीग करूँ इस मामले में, मैं लेकिन कर नहीं सकता अखलाकन, क्योंकि उनकी ये डिमांड होती है, कॉलर की या आने वाले की ये डिमांड होती है कि हम करेंगे और दूसरे का दिल जो है वो फिर जाएगा। मैं तो उनको ये कहता हुआ भी डरता हूँ, और आज के दौर में डरना ही चाहिए। हदीस सुनाते हुए एहतियात करनी चाहिए कि आप किसको हदीस सुना रहे हैं, क्योंकि उनको अगर वो कबूल नहीं होगी तो वो आपके ख़िलाफ़ जाएंगे। अल्लाह कहता है कि दिल जो है वो मेरी 2 उंगलियों में, जिस तरह चाहूँ मोड़ूँ। तो मैं उनसे अगर ये कहता हूँ कि दिल तो अल्लाह की मुट्ठी में होता है ना, अल्लाह की उंगलियों में होता है, अल्लाह चाहेगा तो मुड़ेगा। आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चिल्ले नहीं हो सकते जिससे कि लोग बदल जाएं। वरना हम जितने भी खमीस हुक्मरान हैं इस दुनिया के अंदर, जिन्होंने कि आग लगाई हुई है, उनके दिलों को हम बदल दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज बात करेंगे इस पे कि बहुत ही एहतियात के साथ मैं कोशिश करूँगा कि किसी को कंडेम किए बगैर, किसी का नाम जिक्र किए बगैर इस पे बात करें। अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सर। और इंतहाई मोहतरम दाऊद भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। और कारी शफीकुर रहमान भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। लेकिन आपकी इजाज़त से बात शुरू करेंगे शराज निसार से, जो कि एक न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हैं। शराज भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शराज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब। हुजूर अक़दस, ये जो ग्रीन टाउन का वाक़या है इसकी थोड़ी सी सैको सबाक बताइएगा कि कैसे है और कहाँ तक पहुँचा अब ये मामला। बिलाल साहब, ये जो मुल्ज़म इशफाक है, इसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और एक निजी यूनिवर्सिटी में एडमिन ऑफिसर है। अच्छा। ये पार्ट टाइम में इन ड्राइव
بھی کرتا تھا اور موٹر سائیکل چلاتا تھا, اپنے بچوں سے بڑا عشق کرتا تھا. اس کے جو 4 بچے ہیں پہلی بیوی سے. اچھا اچھا اچھا. اسی ان ڈرائیو کے دوران 2 سال قبل جو ہے وہ نازیہ نام کی لڑکی جو ہے وہ اس کو ملتی ہے, جس کے پہلے 7 بچے ہیں اس کے خاوند سے. نازیہ کے, اس کا نام ہیرا بھی ہے؟ نازیہ کے, جی بالکل, نازیہ اور ہیرا کہتے ہیں. جی جی. تو موٹر سائیکل پہ کیسے واقفیت ہوگی اس کی؟ یہ موٹر سائیکل پہ سواری لیتی تھی؟ جی بالکل, یہ ان ڈرائیو جب اس نے بک کی اچھا نازیہ نے, تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے گیا. اچھا. تو اسی دوران اس نے اس کو ٹریپ کیا اور ان کی ملاقات شروع ہو گئی, اور اس نے اپنے خاوند کو یہ بتایا کہ یہ میرا بہن بھائی ہے. اس کے گھر جانا شروع ہو گیا. اچھا. اور جس عامل کی بات کی جا رہی ہے وہ اسی ملزمہ ہیرا کا سابقہ شوہر ہے جو جادوگری کرتا ہے. اچھا. اور ہر 15 دن کے بعد یہ لڑکی جو ہے ہیرا ملزمہ, یہ اس کے پاس بھی جاتی ہے. اور یہ ایک ہنی ٹریپ کے کئی کیسی جیسے اس لڑکی کے اوپر ہیں. یہ کراچی سے بلانگ کرتی ہے اور ہمارے پاس اس وقت اس کا آنکھ نامہ موجود ہے, اس کے والدین نے جو اس کو کیا ہوا ہے. یہ ہنی ٹریپ کیسے ہوا؟ اس نے اشفاق سے شادی نہیں کی تھی اپنے پہلے خاوند کو چھوڑ کے؟ جی بالکل, اس نے پہلے اس کو ٹریپ کیا. اچھا. اور اسی طرح کرتی ہے یہ خاوند جو جھگی فروش ہے, جو جھگی میں بیٹھتا ہے. اچھا. وہاں پہ جادو کرتا ہے, میں کالا علم کرتا ہے بقول اس کے. اچھا. تو اشفاق نے اپنے 3 بچے, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا جو ہے وہ گھر لے کر آیا, اور صرف 15 دن پہلے ان کو اسکول داخل کروایا. اچھا. یہ دوسری بیوی ہیرا کے پاس اس نے رکھا کہ میرے بچے گاؤں میں ذلیل ہو جائیں گے. تو ہیرا نے پہلے اس کے بیگ جلا دیے بچوں کے, اور یہ کہا یہ جنات ہیں. بچے جنات ہیں؟ بیگ جلائے ہیں یا جنات نے بیگ جلائے ہیں؟ ہاں, جنات نے بیگ جلائے ہیں. اچھا. اسی دوران اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا کہ آپ اپنے پاپا سے کہیں کہ اس گھر میں جن ہے تو مجھے واپس چھوڑ رہے ہیں ہماری ماں کے پاس. اچھا. وہ جو 4.5 سالہ فاطمہ کے سر میں ڈنڈا لگا تو وہ جاں بحق ہو گئی. تو اس کے بعد اس نے اپنے خاوند سے یہ کہا کہ یہ بھی جنات نے کیا ہے. اچھا 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 ٹھیک. اچھا, یہ پہلا جو خاوند ہے اس کا, وہ جادو کرنے والا, وہ اس مقدمے کا حصہ نہیں ہے؟ وہ اس مقدمے کا حصہ نہیں ہے. اور اس خاوند سے اس ہیرا کے یا نازیہ کے 7 بچے ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل, پہلے. اور وہ بچے پہلے شوہر کے پاس ہیں؟ جی پہلے شوہر کے پاس ہیں, اور یہ اکثر اس کے پاس جاتی ہے. یہ ایک گینگ ہے جو اسی طرح لوگوں کو ٹریپ کرتا ہے, اور بعد میں وہ کالا علم کرتے ہیں. اب جو اشفاق ہے جو پولیس کی حراست میں, اس نے اپنے بھائی جو لاہور ہائی کورٹ کا سینئر ایڈوکیٹ ہے, اس سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, اس کو یہ بتایا کہ وہ بہت پریشان ہے اپنی بیٹی کے قتل ہونے پہ, لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ میں ٹریپ ہوا ہوں, میں اس قتل میں شامل نہیں ہوں. فی الحال تو دونوں ہی پولیس کے پاس ہیں اور پولیس ریمانڈ میں ہے. تو یہ لوگوں کا علاج کرتی تھی ہیرا یا نازیہ جو ہے, یا اپنے خاوند کے پاس کلائنٹ بھیجتی تھی؟ بہت ہی اچھا سوال کیا بلال صاحب. یہاں پر ایک کرپشن پہ کانسٹیبل برخاست ہوا تو اس نے مارگلہ میں جا کر پہاڑیوں میں سفید داڑھی رکھ کے اپنا ڈیرا بنا لیا, اور بڑے بڑے بیوروکریٹ اور سیاستدان اس کے پاس جانے لگے. صحیح بات ہے. تو یہاں پر ایمان کی جو کمزوری ہے وہ ہمیں اس طرح کے بابوں کے پاس لے جاتی ہے. تو یہ ہیرا اپنے اس سابقہ خاوند جو اس کا ساتھی ہے, گینگ کا حصہ ہے, اس کے پاس کلائنٹ لے کر جاتی تھی کہ یہ کالا جادو کرتے اور آپ کے مسائل ٹھیک کر دے گا. اچھا. یہاں پر پنجاب یونیورسٹی کی ایک لڑکی جس نے ماسٹر کیا ہوا تھا, اس نے پولیس کو بتایا کہ میرے گھر میں 9 مہینے میں بچہ نہیں ہوا, تو میں کسی کے ساتھ گئی, تو وہاں اس بابا جی نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی. اس نے پھر پولیس کو بتا دیا کہ میں مدعی نہیں بنوں گی, لیکن یہ ہو رہا ہے. اچھا. لیکن ابھی تک جو ہے وہ بابا نہیں پکڑا گیا. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ ذہنی طور پر جب کوئی بندہ سائیکولوجیکلی انفٹ ہوتا ہے تو کئی محلے داروں کو, کئی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کلائنٹ بنا کر اس کو لے جاتے ہیں کہ بابا جی دعا کریں گے تو بچہ آئے گا. لیکن بابا تو ذہنی طور پہ بڑا سپر فٹ ہوگا نا شراز, کہ لوگوں کو وہ کنونس بھی کر لیتا ہے, کرپٹ بھی ہوتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ میں کر دوں گا, جنات بھی کر دیتا ہے. وہ تو کمالی آدمی ہوگا نا جو کہ مرشد ہوگا. صاحب ذوالفقار چیمہ صاحب آئی جی موٹر پہ رہے ہیں, ایڈیشنل آئی جی رہے ہیں, وہ ڈی اے جی آپریشن رہے ہیں, ایس ایس پی آپریشن لاہور رہے ہیں. یہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میرے ایک دوست نے مجھے مجبور کیا کہ مارگلہ کی پہاڑیوں پہ ایک بہت بڑا بابا ہے اور اس کے پاس کئی وفاقی وزیر اور سیاستدان آتے ہیں. وہ جو پولیس سے کرپشن کی بنیاد پہ نکالا گیا تھا سفید داڑھی والا بابا, نکالا گیا تھا. تو ذوالفقار چیمہ صاحب نے تصدیق کی کہ جب میں اپنے دوست کے کہنے پہ وہاں پر گیا تو میں نے اسے پہچان لیا, اور دتو تو اچھا اللہ دیتے ہیں جنہوں میں معطل کیتا سی. اچھا. تو انہیں کیا بابا, انہیں کیا سر منو معاف کر دو, میری روزی چل دی پئی. تو یہ ہمارے لوگوں کے سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے میں شارک کے نزدیک ہوں, اور ہم بابے ڈھونڈ رہے ہیں.
ये बापों ने सबसे ज्यादा तबाही फैलाई हुई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को चाहिए और आप जैसे सीनियर सहाफियों पे इसके प्रोग्राम करने चाहिए कि ऐसे बापों को गिरफ्तार करना चाहिए जो लोगों को, इसमें लोग भी जिम्मेदार है, जाहिर है कि जो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं। अब जो बच्ची जहां हुई है 4.5 साल उसकी उम्र है और उसके सर में डंडे मारे गए, और इसकी मुद्दई जो है ये बच्ची की वालदा बनी है जिसको तलाक हुई थी। ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल किया। उस बच्ची को मारा इसलिए गया कि वो रात को उठ के 4.5 साल बच्ची जो है वो अपनी पहली माँ मामा करती थी, तो ये औरत उसको मारती थी कि आप सब अपनी माँ के पास वापस चले जाएं। ठीक है, तो ये उसकी मौत की वजह बनी। ठीक होगी शराज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बात करा दी। भाई आप इसके ऊपर पहले तो राय दे दें कि ये काम है क्या, ये काम क्या जिन्नात या कोई रूहें या बदरूहें या कोई आमिल जो है इस तरह के काम या ताकत या किसी की चीज़ें कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिलाल भाई, जो शैतानी अमलियात होते हैं उसमें तो लोग ये इस तरह के काम करते हैं। ये शैतानी क्यों है? जिन्नात का जिक्र कुरान में है? नहीं, जिन्नात की भी दो कैटेगरी, मुसलमान जिन्नात भी हैं और शैतानी जिन्नात भी हैं। जिस तरह मुसलमानों में कई अच्छे मुसलमान भी हैं, बुरे मुसलमान भी हो सकते हैं। तो ये लोग करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इस केस में मुझे यहाँ पे, जिस तरह मैंने शराज भाई की बात सुनी, मुझे नहीं यहाँ पे जादू का अंसर मिल रहा। अच्छा, ये किसका अंसर है? ये इस हवाले से कि जो ये अमलियात करता है वो तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, वो बंदा ही नहीं इन्वॉल्व, वो तो एक साइड पे बैठा हुआ था। ये बच्ची के ऊपर इस तरह का जादू या इस तरह का कि जिन्नात ने कहा है, उसके लिए ये वो जो तरीकाकार है वो जादूगरों ने कोई और किया होता है। उसके लिए वो क्या होता है? अच्छा, वो जो तरीके करते हैं वो उसमें उसको उसकी उम्र लेते हैं बच्चे की, जो कि नौमौलूद हो। इतनी उम्र वाला होता ही नहीं है वो बच्चा जिसकी ये करते हैं, क्योंकि ये जो ये काम हो जाते हैं अगर किसी जानवर के पास हो जाते हैं। कैसे करते हैं वो, किस तरह? ये शैतान को खुश करना है ना, शैतान की ताकतें कि जी आप इस तरह का काम करेंगे। ये कैसे पता है कि शैतान करता है? ये नहीं पता, नहीं, उनके कंसेप्ट बने हुए हैं। कंसेप्ट ये तो एक आम बात है ना, जिसे कहते हैं हे से कहते हैं कि शैतानी काम है, रूहानी काम नहीं है। ये कैसे पता चलता है कि रूहानी नहीं है, शैतानी है? काम ही शैतानी है जिसमें खून का इस्तेमाल, बच्चे का कत्ल का इस्तेमाल और भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जिसका इन बुनियादों पे कह रहे हैं ये जादूगर जो है उनकी किताबों में, उनके अमलियात में इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए तो इसको मना किया गया है। अच्छा। इसको रोका गया है इसी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि दो चीज़ें होती है, या तो वो कहते हैं कि इस तरह की गलत हरकत करें या हमें इसके एवज पैसा दें। अच्छा। अब आम बंदा जो आम आमलीन बैठे होते हैं, सारी मार्केट भरी पड़ी है आमलीन के साथ, ये क्या करते हैं? ये जादूगर नहीं है? देखें, इलाज है पाकिस्तान में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ममानत है। दूसरे ममानत कहाँ पर है? मुश्किल है, यहाँ पे नहीं। ममानत नहीं है, कोई कानून नहीं है इसके खिलाफ? कानून बना हुआ है इनके खिलाफ 248। अब कानून में तरमीम हो गई हुई है। अब तो नहीं कर सकते आप प्रैक्टिस, जादू की प्रैक्टिस नहीं। जादू की प्रैक्टिस एक और चीज़ है, आमलीन की प्रैक्टिस। आमलीन, अब हम जो आमलीन को समझते हैं जिस तरह का ये वाली चीज़ है, ये तो जादूगरों के काम है। आमलीन का शुबा कुछ और है। आमलीन का शुबा रूहानी तरीके से, अहादीस से, कुरान पाक से किसी को पढ़ने के लिए बताना, या उसका इलाज है, वो आमलीन। अगर ये आमलीन होते हैं तो मौलवियों को क्या काम है? मौलवियों का फर्ज बनता है, मौलवियों का काम। मौलवी आमलीन है? मौलवी कई आमलीन हैं, कई नहीं, सारे, क्योंकि सारे मौलवी बताते हैं ना हमारे महल्ले का मौलवी, सारे नहीं, कई वज़ाइफ देना और इलाज करना दोनों में फ़र्क है। वज़ाइफ इलाज में जो है वो चिश्ती भाई कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये आमिल जो है ये शैतानी है और ये रूहानी है? कैसे पता चलेगा? एक लिखा हुआ है आमलीन, बोर्ड लगा हुआ है एक आमिल साहब का। सुन लीजिए, पहले तो इससे आप ही की तो सुनते हैं और किसकी सुनते हैं? सवाल से पहले पहली बात ये है कि उस मोहतरमा ने जो आमिल पे इल्ज़ाम लगाया, इस वक्त इल्ज़ाम लगाया अपने, मैं इल्ज़ाम ही कहूँगा, अपने जुर्म को किसी और के ऊपर लगा देना, और ख़ास तौर पर किसी आमिल पे लगाना, क्योंकि वो आजकल सॉफ्ट टारगेट है। आमिल सॉफ्ट टारगेट है कि जिसके ऊपर बात लगा दी जाए तो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन उसको सबसे पहले पकड़ा जाता है। उसके बाद और दूसरी बात बता दें, लफ्ज़ आमिल का मतलब ये नहीं है, मतलब ना छोड़ दें, आमिल कौन है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है? सर आपको पहले पता होना चाहिए, आमिल वो होता है जो अमल करता है। सर पहले समझ लें, आमिल का मतलब जादूगर नहीं होता। हर शख्स आमिल बता दिया, हर शख्स जो आमिल है वो जादूगर है। आमिल जो है हर शख्स आमिल है, ठीक है, हर शख्स आमिल हो सकता है, हो सकता नहीं है, क्या है? अमल तो हर शख्स करता है, नमाज पढ़ता है एक अमल है, आप मुझे बताएं, रोजा रखता है एक अमल है, आप मुझे बताएं, हर शख्स आमिल है। आप रोजाना जो है वो 41 मरतबा सूरत यासीन पढ़ते हैं? नहीं। आप सूरत यासीन के आमिल नहीं है।
اچھا عامل 41 دفعہ پڑھنے سے ہوتا ہے؟ جو بھی روٹین میں وظائف پڑھ رہے روایت بتائیے اس کی. سر سن لیجئے میری بات سن لیں یار, چھوڑ دینا یہ بات, سن لیجئے آپ مجھے روایت بتائیں نا اس کی کہ 41 دفعہ پڑھنے سے روز جو ہے وہ عامل بن جائے گا اس سورہ کا, یہ روایت مجھے بتائیں. یہ میں روایت کی بات, آپ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھ لیجئے میری بات, جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اس ذکر کے عامل ہوتے ہیں. وہ کہاں سے روایت نکالی ہے؟ میں نے تو روایت کی بات ہی نہیں کی, آپ نے خود بیچ میں روایت ڈال دی. کہاں سے کہا ہے, کیوں کہا ہے آپ نے کہ وہ اس کا عامل بن جاتا ہے؟ یہ بزرگوں کے کشیدگی ہوئے طریقوں سے. آپ کہہ دیں اشرف علی تھانوی نے غلط لکھا ہے, چلیں بول دیں کیمرے کے سامنے, انہوں نے اعمال قرآنی لکھی ہے, غلط لکھی ہے. میں تو نہیں حوالہ دے رہا, تو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. نہیں آپ کو کیوں نہیں پتا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے, یہ پڑھ لیں تو ایسے ہو جاتا ہے. یہ قرآن تھانوی صاحب نے عاملین پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے, ساری ہماری انڈسٹری, ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے پرانے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں عملیات کے اوپر, ان سے یہ عامل نکلے ہیں. عاملین انڈسٹری ہے, عاملین انڈسٹری ہے, اس میں پیسہ لگا ہوا ہے. ایسا کیوں نہیں لگا ہوا؟ اور دوسری بات وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی جو حالات جاتے ہیں پوری دنیا کی جو سب سے ریچسٹ کریم ہے نا, وہ جاتی ہے, وہ جادوگروں کے پاس جاتی ہے, وہ وچ کرافٹ کرنے والوں کے پاس جاتی ہے. دنیا کی کریم ہے نا شاہ جی, آغا جی, وہ ایسٹین فائلز کے پاس جاتی ہے. وہ کون ہیں؟ وہاں پہ بال کا مندر کیسے تھا؟ وہاں پہ بال کا مندر کیسے تھا؟ حضور آپ کا پروگرام بین ہو جائے گا. میں نے اگر ابھی بات کر دی کہ آپ کی ملک کے جو اس وقت حکمران طبقہ ہے وہ بنگلہ دیش میں کسی عمل کے پاس جاتے ہیں اور لاکھوں روپے دیتے ہیں, او بھائی جی آپ نا وہ باتیں کریں جو سب برداشت کر سکتے ہیں. حقائق سے پردہ اٹھائیں گے تو اچھا, میں نے جو آپ سے کیمرہ کا ایکشن ہمارے اوپر آ جائے گا. بات کریں, آپ وہ نہیں کر سکتے. ہم بہت الزام ضرور لگانا ہے. نہیں الزام کیا, آپ بات کریں نا, انٹلیکچوئل بات کریں. انٹلیکچوئل بات کر رہے ہیں جناب. آپ کہہ رہے ہیں میں بتا دوں گا تو یہ ہو جائے گا. میں نے یہ نہیں کہا میں بتا دوں گا. دیں گے آپ غیبت کریں گے لوگوں کی. یہ کیوں کریں گے کہ بتا, جب آپ سٹوری بریک کر رہے ہوتے ہیں تو غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا ریئلٹی بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ نیوز ہوتی ہے, نیوز ہے تو یہ بھی ایک نیوز ہی ہے. اچھا شاہ جی کو غیبت میں اور نیوز میں فرق نہیں پتا, آپ مجھے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدین النصیحہ, دین اسلامی سراپا خیر اور راہ نجات ہے. اصل بات جو ہو رہی وہ عورت کے حوالے سے, عورت کو ہم نے انویسٹیگیٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں خلاف اصل اور خلاف شرع ہیں. چاہے بچے کا قتل, وہ اس نہیں قتل شتل میں نہیں ہم جا رہے. کیا ذکر دینا کسی کو کہ یہ چلہ 41 دن کرو گے تو تم اس کے عامل بن جاؤ کہ یہ خلاف شرع ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چلے کرنا, قبرستان میں پڑھنا, کوئی خاص دائرہ لگانا, خاص دن متعین کرنا, خاص راتیں متعین کرنا, اس کی کوئی اصل حقیقت قرآن اصل حقیقت سے مراد ہے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے. ہاں, اس کا کوئی حوالہ نہیں. خاص دن تاریخیں متعین کرنے کا کوئی حوالہ نہیں ہے. کوئی حوالہ نہیں. میں آپ کو دیتا ہوں, میں حوالہ دے دینا. حوالہ سن لینا پہلے. سنن نبی داؤد کے اندر لکھا ہوا ہے کتاب الطب کے اندر کہ جب وہ حجامہ کرتے ہیں تو 13, 19 اور 17 تاریخیں. دیکھیں وہ حجامہ ایک علیحدہ بالکل, وہ بھی ایک طریقہ. دیکھیں اب سن لیجئے تاریخیں کیوں دی ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے حضور, وہ تاریخوں کو متعین کیوں کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخوں کو متعین کیوں کیا گیا. دیکھیں تاریخوں کو کیوں متعین کیا گیا, اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں, میرا سن لیں, آپ بتائیں. تاریخ بتائیں نا کیوں. جی بتائیں. نہ پتا ہو تو بندے کو کہہ دینا چاہیے مجھے نہیں پتا. آپ بتائیں, میں اس کے بعد چاند کے حوالے سے. اب دیکھیں ختم, اگلی بات کریں. روانی جو ہے وہ ضرور بتانی ہوتی ہے چیزوں کی. جو رسول کائنات نے تاریخ متعین کی ہے اور جس کام کے لیے متعین کی ہے وہ کام جائز ہے, اس کے علاوہ کی کوئی دلیل دو نا حضرت. چلیں وہ بھی آپ کو دے دیں گے. سن لیں دلیل دیں گے نا. دلیل دے گا نا یار, سنیں گے تو موقع دیں گے. دلیل. اچھا تو یہ جو 13, 19 اور 13, 19 روزہ ہے, اور روزہ نہیں تواریخ ہے, 17, 19 اور 21 روزہ ہے, قبلہ روزہ ہے. غلط خلاف شرع بات نہ نہیں. کیسے خلاف شرع؟ خلاف شرع روزہ ہے, ادھر حجامہ ہے, آپ عملیات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں تاریخ تو کسی چیز کے لیے دی ہے, کسی کے لیے دی ہے, وہ اس کے لیے مختص. تعداد کی بات آگے. ایک سیکنڈ, میری بات جو آرگومنٹ نہیں ہے نا کاری تو چپ کر جاتے ہیں نا یار. میں مثال دے رہا ہوں نا, آرگومنٹ بناتے ہیں. رمضان کی تاریخ ہے جی, تو تاریخ تو دی ہے نا. رمضان عید کی تاریخ ہے, تاریخ تو دی ہے نا. 13, 14, 15 کائنات نے دی ہے اور اس میں فعل مختص کیا ہے, اور فعل جب خاص کر دیا گیا تو اس کو عام. آپ یہ آرگومنٹ بنائیں کہ عاملین کے ذکر کے لیے کوئی تاریخ متعین اللہ کے رسول نے نہیں کی. کوئی نہیں کی. آپ ایسی بات کریں نا. یہی بات ہے, اور یہ بیانیہ تو انہوں نے دیا. آپ دیکھیں جو آپ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, عالجوہا بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب سنت رسول سے اس کا علاج کرو, نظر بد سے, جادو سے.
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بد کی عامر سہیل کے حوالے سے بھی غسل کی آتی. اب رہا مسئلہ یہ کہ جگہ کو مختص کرنا, عدد کو مختص کرنا, وقت کو مختص کرنا, اور اس کے عملی سوائے اس کے کہ جس کو رسول کائنات نے خود مختص کیا ہے. تو نظر ہے نا, نظر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں نظر ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات مکمل ہونے دیں. یار نظر ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات مکمل ہونے دیں. اللہ کے رسول نے کچھ وظائف بتائے ہیں کہ یہ صبح پڑھنے اور 3 دفعہ پڑھنے یار اور شام پڑھنے. اس کے علاوہ کوئی طریق ایسی دکھائے کہ جس میں نظر ہے کہ نہیں ہے؟ نظر بعد ہے, لیکن اس کی کوئی طریق دکھائیں, کوئی عدد دکھائیں, وقت بات ہی نہیں پوری کری میں نے. جی مجھے بتائیے کہ یہ کیا روایت ٹھیک ہے کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں جلوا دیتی ہے یا اس کو ناقے سے نکلوا دیتی ہے, یہ حدیث ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ, ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. جی حوالہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث آتی. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ اب اس کا علاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علاج ہوگا قرآن سنت سے اور قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق. اچھا وہ کیا؟ 2 غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت سے کوئی وظیفہ نہیں بتایا جاتا, اور دوسری غلطی یہ نہیں بتایا جاتا. دوسرا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے بعد قرآن اور سنت سے ہی تو وظیفہ بتاتے ہیں. قرآن و سنت لے کے طریقے من چاہے, جیسے یہ عورت کا اور دیگر عملیات کے آتے ہیں. مثلا قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ویسے دلیل نہیں ہے. یہاں پہ قبرستان کی تو بات ہی کہاں سے قبرستان آ گیا؟ عملیات میں کیا ہوتا ہے؟ عملیات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ عاملین قرآن قبرستان میں جا کے پڑھتے ہیں. عاملین اب بات الٹا پڑھتے ہیں. ہاں الٹا پڑھتے ہیں, قبرستان میں پڑھتے ہیں, قبرستان میں غسل کرتے ہیں, قبرستان میں وضو والا, قبرستان میں طویل داغا, قبرستان میں چیزوں کا آپ کو علم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو علم ہے ایسی چیزوں کا. آپ چشتی صاحب آپ کے ہمارے علم میں ہے. دلیل ہے 2 چیزوں کی, اب تعداد کی دلیل بتانا, قرآن و سنت سے بتانا, اور جو بھائی جان چھوٹے بھائی ایک سیکنڈ یار, جو قبرستان ہے ان کے اندر جنازگاہ نہیں ہوتی؟ مسجدیں ہوتی ہیں, جنازگاہ علیحدہ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. اور جنازگاہ باہر ہوتی ہے. کہاں؟ جہاں جنازگاہ باہر ہوتی ہے, باہر سے کیا مطلب؟ اور جس جگہ پہ قبر اور جنازگاہ کٹھی ہے وہ غلط ہے. حدیث سے قبر اور جنازگاہ کٹھی ہے. قبرستان کی زمین کے اندر جنازگاہ ہوتی ہے نا یار. قبرستان کی زمین کے اندر قبرستان سے الگ کر کے اس کی 4 دیواری یا اس کی باؤنڈری لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے جائیں گے, ادھر سے گزر کے باؤنڈری کراس کر کے آگے اتریں گے, وہاں قبرستان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں قبرستان ہے اور یہاں جنازگاہ ہے. یہ کٹھا نہیں ہونا. جس نے کیا ہے جہالت سے کیا ہے. اچھا یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی جنازگاہ کے اندر جو کسی کی پرائیویٹ زمین ہے تو وہ اپنی قبر وہاں پہ نہیں بنا سکتا. اپنی قبر جہاں بنائے گا وہ قبرستان ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ قبر ہونی ہی قبرستان میں چاہیے. اچھا یہ جو الگ میری نفسیات, یہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں نے گھروں میں قبریں بنا لی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. مردہ قبرستان کے لیے ہوتا ہے یار, جواب نہیں دیتے سوال کا. جو اپنی جگہ بنا رہا ہے غلط بنا رہا ہے. ہم نے ٹاؤن شپ میں اس طرح ہوا, ایک پیر فوت ہوا اور اس نے اچانک قبر اپنے گھر میں بنانا شروع کر دی. ہم نے 15 پہ کال کی, قانون کا پورا نہیں تو ڈی سی اجازت دیتا ہے نا اس کی. ڈی جی نے نکالا ہے, ڈی سی نے, ڈی ایس پی نے, ایس پی نے, ایس ایچ او نے مل کے نکالا. کہا کہ بابا اس وقت مردہ ہے اور مردہ قبرستان کے لیے, مردہ زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. اچھا کہ زندہ لوگوں کی بستی میں وہ رہے, وہ مردہ لوگوں میں چلا ہے. اور انہوں نے بڑا سختی سے آگے ہمارا سامنا بھی فیس بھی کیا, لیکن اس کے باوجود صبح سے زور سے لڑائی شروع ہوئی مغرب تک. ایکچولی یہ مسلک کی لڑائی تھی, بابے کی لڑائی نہیں. مسلک بابا مرا ہے, گھر سے جائے قبرستان میں جائے. بھائی جو بندہ مرا ہے, کوئی بھی مرا ہے, وہ وہاں جائے. قبرستان نہیں ہے تو کیا کسی کی قبر وہاں پہ بنا نہیں؟ حلال ہے. جہاں قبرستان نہیں ہے وہاں آبادی ہے. قبرستان کے لیے مل کے مشورہ کر کے قبرستان کی جگہ مسلکی اختلاف تھا. بریلوی اور اہل حدیث مکاتب اسلام کا مسئلہ ہے, اس لیے آپ نے 15 پہ کال کی. دین اسلام. داؤد بھائی سے بات کر لیں. جی داؤد بھائی, یہ جو سارے عاملین ہیں یہ سارے جانتے ہیں کہ یہ کالا ہے اور یہ سفید ہے. یہ سارے جانتے ہیں کہ یہ شیطانی ہے اور یہ رحمانی ہے. ان کو کیسے پتہ ہے کہ یہ شیطانی ہے؟ ان کو آتا ہے کرنا؟ دیکھیں کئی لوگ تو قرآن و سنت کے شیلٹر میں نا اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی قرآن و سنت کے درمیان میں رہیں. جب آپ ان کے پاس جائیں گے وہ سارے کام کرتے ہیں جو کہ عاملین کرتے ہیں. ٹھیک. یہ تو صرف ایونٹ ڈرامے بازی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. عملیات ایک طریقہ علاج ہوتا ہے, سب پتہ ہوتا ہے انہیں. کیسے پتہ ہو کسی عامل کو, یہ کیسے پتہ ہے کہ یہ شیطانی ہے؟ وہ کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھ سکتے ہیں ہم. جی. ایک تو آپ طریقہ کار وہ کر رہے ہوتے ہیں جو علاج کا ہے اور بات کر رہے ہوتے ہیں قرآن اور سنت کی. جی.
تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن و سنت سے ہی علاج کرتے ہیں. دیکھیں صدقہ، گوشت کا صدقہ کسی ویرانے میں پھینکنا یا پکا کے دینا یا جانوروں کو دینا، یہ تو پھر کہیں بھی نہیں لکھا، یہ تو کتابوں میں تو، لیکن صدقہ تو ہے نا، صدقہ تو ہے. اب یہ طریقہ علاج سارے عاملین کر رہے ہوتے بات ہیں. غلط کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی لیں گے. میں بات صدقے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور صدقہ کہاں کرنا اس کے مصرف بھی بتائے ہیں. کس نے؟ قرآن نے بتائی نا صدقات. آپ تو کہہ رہے تھے قرآن میں علاج ہی نہیں ہے روحانی. میں بتاتا ہوں نا، نہیں، آپ نے کہا ہے اس کی دلیل دو نا. احادیث میں قرآن میں روحانی علاج ہی نہیں ہے. میں نے دلیل دی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین یہ پورے مصارف ہیں. 8 لوگ ہیں. اس کے علاوہ عملیات میں لوگوں نے بہت سے طریقے رائج رکھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں کیا ہے، وہ بتائیں جن سے طریقہ علاج ہوتا ہے. یہ بحث ہم آگے کرتے ہیں. میں وقفہ لے لوں. میرا سوال تو سمپل سا تھا، سوال تھا کہ جناب علی ہر عامل کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے یہ شیطانی ہے، یا وہ کہتا ہے کہ یہ رحمانی نہیں ہے. وہ عامل جب ایجوکیٹڈ نہیں ہے شیطانی میں، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں تو رحمانی ہوں، تو اس کو شیطانی کا علم کیسے ہوتا ہے؟ ایک سول انجینئر کو کیسے پتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ کیسے کرنا ہے؟ ہر سول انجینئر کہہ رہا ہے کہ مجھے لیور ٹرانسپلانٹ کا پتہ ہے لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں. میں یہی مثال دے رہا ہوں بھائی، اب یہ سچ نہ لے لینا کہ جب عامل روحانی ہے تو اس کو شیطانی کا علم کہاں سے آیا ہے؟ وقفے کے بعد اس سوال کا جواب لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سوال چھوڑ کے گیا تھا اور میں حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں. مختصر جواب دینا ہے سوال جو میں چھوڑ کے گیا تھا، یاد ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ روحانی ہے کہ شیطانی ہے، کیسے علم ہوتا ہے؟ آپ نے جب شیطانی پڑھا ہی نہیں ہے، آپ شیطانی کرتے ہی نہیں ہے کیونکہ آپ روحانی ہیں. جی یہی بات اب میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سنا کے ہی پتہ چلتا ہے کہ جی یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ شیطانی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ غلط وظائف بتا رہا ہے، غلط طریقے بتا رہا ہے. یعنی کہ میری دکان سچی ہے، باقی ساری دکانیں. ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے جناب، ایسے ہی سب ایسے ہی ہے. داؤد بھائی سیدھے کلام موجود ہیں شیطانی. جو بندہ ہنومان کا ساری کتابیں بڑی بڑی ہیں، یوٹیوب گوگل لکھیں آپ کو سب کچھ مل جائے گا. یہ کون سا یوٹیوب پہ ہیں؟ میں نے کیوں کرنا؟ اگر آپ کیسے پتہ ہے؟ اچھا ایک ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کو اگر کینسر کا پتہ ہے اور کینسر کا علاج نہیں کر رہا تو آپ اس سے سوال کریں گے آپ کو کیسے پتہ کہ کینسر کا علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی وہ علم ہے، علم حاصل کرنا اور بات ہے، پریکٹیکل اور ہے. دیکھیں پریکٹیکل ایک بندہ ہوتا ہے. ایک سیکنڈ ہے نا، پریکٹیکل ضرور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ زنا نہیں کرنا. اب میں کہوں گا کہ میں زنا کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ زنا نہیں کرنا. یہ آرگومنٹ نہیں ہے نا. آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک شیطانی کام ہے تو آپ اس کو گوگل کیوں کریں گے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ کام حرام ہے تو آپ حرام کو گوگل کیوں کریں گے؟ ایک بندہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. یہ کیسی بات؟ بالکل نہیں ہے. یہ آرگومنٹ ہی نہیں بنتا. دیکھیں ایک ہے ہی حرام، میں کہوں گا سور کا گوشت حرام کیوں ہے؟ جب تک کھایا نہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے. یہ کیسا آرگومنٹ ہے آپ کا؟ بات یہ ہے کہ علم اگر آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ جو ان کے طریقہ کار ہے. میں سوال کو الٹا کر دیتا ہوں. آپ اس میں یہ بات بتائیں کہ اگر کسی کے اوپر برا علم ہوا ہوا ہے، کالا علم ہوا ہوا ہے، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کرتے ہیں. آپ کو جب یہی نہیں پتا کہ وہ علم کیا ہے، آپ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اب میں یہاں پہ اس بات کو سوچ لینا. میں دیکھیں اب جادو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا، اب اس کا علاج جو کنگھی کے نبی کو نہ لائیں بیچ میں کیونکہ یہ اختلافی موضوع ہے، اس پہ نہ آئے. چلیں اب جادو ہوا، مہینے رہا، اختلافی موضوع ہے، اس کو بیچ میں نہ لائیں. یہ اللہ کے رسول کو جب بیچ میں لے آتے ہیں نا آپ اپنی ڈیفنس میں، یہ آرگومنٹ نہیں ہے. جب جادو کیا گیا اس جادو میں جو چیزوں کا استعمال، یہ بحث میں کرنا ہی نہیں چاہتا کہ جادو ہوا بھی تھا کہ نہیں. اس میں وہی آئی تھی کہ یہ آرگومنٹ. آپ ہر چیز کی اصل دیکھ لیں اور اس کے نقل جو ہوگی وہ 2 نمبر ہوگی. قرآن و سنت. شفیق بھائی یہ بات ہم نے کرنی ہی نہیں ہے. جادو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کی وجہ سے دیکھیں ایک تو اچھا داؤد بھائی نہ بولیں، ذرا سن لیں نا، میری بات پوری سن لیں. ایک تو اختلافی مسئلہ، ان کی نہ پوری سنیں داؤد بھائی. ایک تو اختلافی مسئلہ ہے، کیوں شفیق بھائی؟ دوسرا کچھ لوگ امام بخاری کی اس روایت کو جھٹلا دیں گے، امام بخاری کو غلط قرار دے دیں گے، یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. قتل جو ہے، آپ نے بات مکمل. اب قتل جو ہے وہ ایک جرم ہے. یہ پتہ ہے کہ یہ قتل جو ہے اس سے بندہ جہنم میں جائے گا. اب یہ آرگومنٹ بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر کے یہ فیل کریں گے کہ یہ صحیح ہے. یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے. آپ نے غلط دی ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ قانون ہو کہ یہ حرام ہے اور یہ قانون ہے کہ جادو حرام ہے، جی ٹھیک ہے نا، قانون کا پتہ ہے، ختم ہوگی بات. مجھے کیسے علم ہے کہ اس کا علاج کیسے ہے؟ کیسے؟ یہ سب کو پتہ ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا یہ سوال،
اس کا پتہ قاری شفیق صاحب کو بھی ہے، بالکل پتہ ہے کہ کیا ناجائز پتہ ہے نا، پتہ ہے نا، اس کا مطلب مگر ہم یہ کام گوگل پہ کرتے ہیں آپ لوگ۔ بلال بھائی کیوں بچاتے ہیں اپنے آپ کو؟ حرام پتہ ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، میں ادھر بتاؤں کہ جی ایسے لوگ کرتے ہیں، لیٹ می میری رائے میں خود دوں گا، میں بالکل، آپ اپنی رائے۔ میں اس سوال کو دوبارہ کر دیتا ہوں، حضور اقدس، میں پہلے قاری صاحب سے آتا ہوں۔ حضور اقدس سوال یہ ہے کہ ہر گلی کی نکر پہ 13 کروڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ناجائز کا حل کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، یہ ناجائز والا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں جادو کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی دیکھ لیں، ہاں دو ہی شکلیں ہیں، یا تو روحانی عامل ہے، قرآنی عامل ہے، یا شیطانی عامل ہے، تیسری شکل ہی کوئی نہیں۔ یہ دوسری شکل کہاں ہے؟ دیکھیں روحانی عمل قرآن و سنت سے جو یار آدمی روحانی عامل کا کیا مطلب ہے؟ عامل اس کی دو ہی شکلیں ہیں نا، یا تو وہ قرآن و سنت سے صحیح کرے گا، اس کو عامل کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ عامل کہہ لیں، معالج کہہ لیں، ڈاکٹر کہہ کیوں لیں، کہہ لیں؟ اس کو مولوی کیوں نہ کہیں، اس کو مفتی کیوں نہ کہیں؟ دیکھیں یہ لفظ عامل کہاں سے آ گیا؟ ہونا یہی چاہیے تھا کہ کوئی عاملین کی ڈگری ہے جہاں سے ملتی ہے، مدرسے میں کوئی سبق ہے، کوئی اس کا چیپٹر آتا ہے؟ لفظی چیز ہے، وگرنہ اصل لفظ دو لفظ آتے ہیں شریعت میں اچھا جی، جو اس کے دم کرنے والا، یا تو راقی کہیں گے یا معالج کہیں گے۔ ریکی رقیہ کرنے والا، رقیہ کہیں نا، ریکی جاپان کا علاج ہے، اللہ کے ولی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ علاج مطلب یہ کیا ہے؟ میں پھر ایسا ہی آپ نے کہہ دیا ایسا اور کوئی ہوتا نا تو میں پھر اس کو جملہ بولتا، میں راقی کا مطلب چشتی صاحب سمجھ رہے، راقی کہتے ہیں دم کرنے، دم کو عربی میں رقا کہتے ہیں، ہاں وہ راقی ہے۔ اب یا دوسرا لفظ ہے معالج ہے، ہم تینوں اسلامی معالج اور علاج معالجہ کرنے والا۔ اب ہم آپس میں دیکھ لیں، یہ بات پوری ہونے دے، جو آدمی کہتا ہے کہ میں معالج اور راقی ہوں، اس سے ہر چیز کی اصل قرآن و سنت سے دکھانی پڑے گی، یہ وظیفہ ہے اور یہ اس حدیث میں، یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اچھا سب سے آسان اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت سے کرتا ہوں اور وہ حدیث پیش نہیں کرتا، میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں، آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ ہدیہ قبول فرمائیے۔ میں سورہ اخلاص کا، سورہ فاتحہ کا دم جو ہے وہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں گا، پھر میں دم ثابت کروں گا، پھر میں کہوں گا میں معالج ہوں۔ اس وقت اس پہ آپ کو کیا اعتراض؟ قرآن پہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل وہی مسئلہ یا رحمان یا ودود یا رحیم یا کریم، اس طرح کے لفظ پڑھ کے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کے نام ہے، اللہ کے نام میں حدیث آتی ہے، حدیث پڑھو نا پوری، سر دجل نہیں ہونا چاہیے چیشتی صاحب۔ اس میں کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہے، اس کو پڑھو، جو پڑھے گا جنتی ہے اور جو پڑھے گا اس کو اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ سے یہ امید لگا کر کہ یا اللہ کے رزاق پڑھوں گا تو مجھے رزق دے گا، کیا یہ حرام ہے، کیا یہ مکروہ ہے، کیا یہ مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے؟ بتا دیں۔ آپ اللہ کے نام، اللہ کو پکارنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اتنا بڑا جرم اللہ کو پکارنا، آپ کے ناموں سے پکارنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، اللہ کا کوئی نام بتائیں کہ جو نام پورے ترکیب اور جملے میں استعمال قرآن و سنت میں نہ ہوتا، مثلا سارے یا حی یا قیوم ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے، ہاں تو آپ کسی کو جملہ بتا نہیں سکتے یہ دو نام؟ پوری آیت بتائیں، پوری آیت بتائیں، پوری حدیث بتائیں، پوری حدیث بتائیں۔ اب میں بتاتا ہوں، ایک سب سے بڑی اسماء الحسنی کی سب سے بڑی حدیث جو آتی ہے، اور حتیٰ کہ یہ ایسی حدیث ہے، حدیث کے آخر میں آتا ہے اللہ غم دور نہیں کرتا، غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ مثلا سن لے، یہ بحث کہاں لے گئے ہیں آپ؟ ایک دعا اب تفاصیل لے گئے ہیں۔ قاری صاحب آج آپ یاد کر کے آئے ہوئے ہیں، میرے سے آپ جو مرضی سن لے، آپ نے سب کا جواب دینا نا، آپ نے اپنا یاد کیا ہوا تھوڑی سنانا ہے۔ یاد کیا ہوا تو نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ بحث ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے اس وقت، بات ہوئی ہے دو چیزوں پہ۔ کس پہ؟ شاہ صاحب، ایک ہے کہ وہ شیطانی عمل کیسے پتہ چلتا ہے، بس یہ بتا دیں۔ روحانی میں نے آپ کو کہا قرآن و سنت کو پڑھ لے، جو اس کے منافی ہوگا، میں کہہ رہا ہوں بات سن لینا، منافی کی بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو روحانی علاج کرتے ہیں شیطانی جادو کا، ان کو کیسے پتہ ہے کہ یہ علاج کرنا ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے بتایا نا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے نظر باد کے متعلق سیدنا حسنین کے متعلق فرمایا اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور پھر دیکھیں، اگر ہم بتائیں گے میں بتاتا ہو جائے گا۔ ہوں، سیدنا کعب بن لینا ہے وقفہ، یہ بحث واپس آ کے کرتے ہیں۔ مجھے ساری
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, गुफ्तगू ये हो रही है कि कैसे पता चलता है किसी को कि ये शैतानी अमल जो है इसका तोड़ ये है, जबकि शैतानी अमल के बारे में वो कहता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किया जाता है। हे से की बात है कि कब्रिस्तान में जाते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, लेकिन मुझे इलाज पता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। हुजूर अक़दस, आप जो सवाल करना चाह रहे हैं कारी साहब से, वो कर लें। ये ऐसे ही लोगों को पता चलता है जनाब जैसे ना दारुस्सलाम की प्रिंटेड बुक है जिसमें इमाम इब्न तैमिया को पता चल जाता था कि वो एक आदमी था, वो शैतानी अमल करता था और हवाओं में उड़ के आ जाया करता था। इमाम इब्न तैमिया ने लिखा हुआ है। तैमिया नहीं है, तैमिया पता नहीं, अब वो हमारे इमाम होते तो हम तैमिया और तैमिया में फर्क निकाल लेते, जाहिल से लोग हैं। तो ये ऐसे ही पता चल जाता है कि ये बंदा शैतानी है या गैर शैतानी। हवा में उड़ के आता था, हवा में उड़ के आता था। ये कोई सवाल है? नहीं, तो उनको पता चल गया कि बंदा शैतानी है। जैसे अभी आपने बताया कि कब्रिस्तान में मैं इस तरह किताबों के हवाले दूंगा तो सारे चिश्ती और सुहरवर्दी और सारे ना आज भी सर इनको एक सवाल क्या, आप सवाल क्या पता नहीं कोई सवाल नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बात है आप कि ये शैतानी है, ये गैर शैतानी है, ये किसी को पता नहीं है। एक बात। दूसरा, एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता कि मैं थोड़ा बहुत जादू टूने के मंत्र शंत्र पढ़ लेता हूँ। चिश्ती साहब, आपको ना पता है क्या, मैं बताता हूँ, आप जब से आए हैं, आप भी दाऊद भाई भी देखे, अभी तक कोई आयत और हदीस पढ़ी है सर? देखे कोई है? अगर आप अभी मैं बताता हूँ, एक बात दुआ, मेरी बात समझे। आमिल आदमी वो होता है, रूहानियत का मतलब क्या है कि जिस्म के जाहिर का नहीं, रूह तक की अमराद को उसका दावा होता है। आप लोग जान लिया था रूह तक। आपको अभी जाहिर कुरान और सुन्नत की कोई आयत नहीं पढ़ रहे, हदीस नहीं पढ़ रहे, रूहानी अमल है, इस तरह रूहानी अमल होता है। कुरान से एक सेकंड ठहर जाना। चिश्ती भाई एक मिनट, कारी भाई, खुदा का वास्ता, एक मिनट खामोशी। और रिजाल के साथ भी याद है, आप पढ़े उसके साथ भी याद, आप मेरे साथ बैठे हैं। अस्माए हुस्ना उसकी, यार ये कोई इम्तिहान का बोर्ड का एग्जाम हो रहा है। अगर आप इल्मी मुवाजना करना चाहते हैं, मुवाजना नहीं है तो बैठ के कर लीजिए, हमें कोई डर नहीं। आप हदीस पेश करें, आप सवाल पेश करें, हदीस आप सिलसिले पेश करें। खुदा का वास्ता, एक सेकंड ठहर जाएं। असल कारी ये ऐसे आखिरी लम्हे वक्त ही जाया कर रहे हैं एक दूसरे को। तुम्हें ये नहीं पता, मुझे पता है, ये तैमिया नहीं है, तैमिया छोड़ दें, ये बहस नहीं है। हुजूर अक़दस, किसी आदमी को जो कि कहता है कि मैं रूहानी आमिल हूँ, वो गैर शरई काम का तोड़ कैसे जानता है कि ये निकालना है इसका, जबकि उसको नहीं पता कि वो इल्म कैसा है? अनलेस कि वो इल्म को जानता हो, वो उसको तोड़ कैसे निकालता है? देखें, सवाल जेन्युइन है कि नहीं? सवाल तो जेन्युइन सवाल है। जिस तरह के उसको पता कैसे है, बिल्कुल जादू और जिन्नात की अलामात मौजूद हैं जिसके पता चलता है कि उसके ऊपर असर किस तरह का है और किस किस तरह का अमल किया है। जब कोई मरीज़ आता है, उसके ऊपर पढ़ाई होती है, उस पर जो हाज़री होती है जिन्नात की, वो भी बता देते हैं कि इसके ऊपर कौन सा कलाम और बिल्कुल बता देता है कि ये कलाम यहाँ पढ़ा गया और यहाँ दफनाया गया। जब निकाला जाता है तो निकल भी आता है। पता चलता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जिन्नात जो है किसी आदमी के अंदर घुस के आपको बता सकते हैं कि कहां क्या चीजें हैं? कलाम कर सकते हैं, कलाम तो करते हैं। आप करते हैं? उसके 2-3 तरीके। जिन्नात से कलाम किया कभी? नहीं, मैं तो जिन्नात से काम नहीं लेता। मैं तो पूछ रहा हूं, क्या कलाम कर सकते हैं? आपने कहा हाँ कर सकते हैं। हो सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लैंग्वेज और जिन्नात की लैंग्वेज बराबर है। वो आपकी जुबान में बात करते हैं। अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू में बात करेंगे, पंजाबी स्पीकिंग, तो इसका मतलब जिन्नात आलिम है, उनको सारी जुबानें आती हैं। असल होता है मरीज की। यार मेरे सवाल पे रहना है, मैं बताता हूँ। हाँ, अपने तजर्बे पे नहीं जाना। तजर्बे पे सर, एक जुमला बोलूं। जिन्नात इतने आलिम होते हैं कि वो हर जुबान में बात कर ले? जिन्नात हर जुबान के आलिम नहीं है। जिस मरीज में होता है उसी के अंदर उसकी जुबान बोलता है और उस इलाके का होता है। जैसे दाऊद भाई ने पेशावर में होगा तो वो पश्तो में बात करेगा। बात उसके महल्ले में पेशावर वाला इधर आ गया तो क्या पल्ला है? यानी कि पंजाब का केपी में नहीं जा सकता? नहीं जा सकते हैं यार, एक तरफ रहे ना। एक बात है, जिन्नात आलिम भी हैं और जिन्नात कुरान और सुन्नत के भी आलिम हैं और जिन्नात मज़ाहिब के भी कुरान करीम है। मैं बता दूं, कैसे पता? सिर्फ एक जुमला है, एक लफ्ज़ है, इस्तिदलाल से, कि हमने इस्तिदलाल से कि फलक और नास पढ़ने से जादू खत्म हो जाता है। इस्तिदलाल है, इस्तिदलाल किया हदीस से। ये बात ठीक है। सिर्फ इतनी बात है और लंबी चौड़ी बहस की तो जरूरत ही नहीं, वो तो वैसे फैला रहे थे। साहब ने कैसे कमाल से बात कर दी उनके। ये सारा इस्तिदलाल है, आपने एक एस्टिमेट लगाना है। इस्तिदलाल का मतलब आपने एस्टिमेट लगाना है ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। लेकिन ये कारोबार इतना बड़ा है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे हम सबको पता है कि फास्ट फूड खाना जो है वो सेहतमंद नहीं है, लेकिन वो इंडस्ट्री तो हम नहीं बंद कर सकते ना, क्योंकि उसके वजह से पैसा बढ़ा है। इसी तरह आमलीन की इंडस्ट्री के अंदर पैसा बढ़ा है। आप ये बहस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसका
حل میں تو کم از کم نہیں نکال سکتا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا. جو حالات ہیں اس وقت جا رہے, اللہ کرے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اور خوشخبریاں لے کے آئے انشاءاللہ تعالی.